الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں، اور کہاں سے شعلہ اٹھتا ہے کہاں نفرت پنپتی ہے، کہاں سے شعلہ اٹھتا ہے کہاں نفرت پنپتی ہے، سمجھتے ہیں سبھی لیکن نظر انداز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں سبھی لیکن نظر انداز کرتے ہیں، اور کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، جو برتن خالی ہوتے ہیں بڑی آواز کرتے ہیں، جو برتن خالی ہوتے ہیں بڑی آواز کرتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، دونوں عالم کے مالک و مختار، ڈوبی نیا کے کھیونہار، ساقی کوثر، شافع محشر، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جی لگا کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج میں نے موضوع کا انتخاب کیا کہ اللہ رب قدیر کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اللہ نے جتنی مخلوقات کو وجود بخشا، جتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو سب کو ایک طرح بنایا، ایک جیسا بنایا، یا ان میں کسی کو کسی پر فضیلت بخشی ہے؟ اور اگر فضیلت بخشی ہے تو وہ مخلوق ہے کون جن کو فضیلت حاصل ہے؟ عزیزان محترم، حمد و صلوات کے بعد میں نے قرآن مقدس کی مشہور اور معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب لم یزل قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب قدیر نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، جتنی چیزوں کو وجود بخشا، ان ساری چیزوں میں اگر کسی کو افضلیت حاصل ہے، اگر کسی کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، کسی کا معیار اگر بلند ہے تو وہ حضرت انسان کا ہے۔
ہمارا اور آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، کیونکہ ہم اور آپ انسان ہیں۔ انسانی شکل و صورت میں اللہ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات کا اگر کسی کو خطاب ملا ہے تو وہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ساری مخلوقات پر اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، کسی کو زیادہ مرتبہ حاصل ہے تو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے کھانے والا بنایا، اسے علم و فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین فرمایا، دماغ دیا، شعور دیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے اسے مزین فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا اور آپ کا مقام ہے۔ ہمیں اور آپ کو دیگر مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور دیگر مخلوقات کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا تو حضرت انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، جس کے لیے اس نے پوری کائنات سجائی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، دیگر مخلوقات کو ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، سکون کے لیے، آرام کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ فرشتوں سے سجدہ کروایا، سجدے سے انکار پر شیطان جیسے زاہد و عابد کو بھی ہمیشہ کے لیے مردود اور رجیم قرار دے دیا۔ یہی وہ مخلوق ہے جو اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس کائنات کا نظام برقرار رکھنے میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ یہ حضرت انسان ہی ہے جس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زائد انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہی وہ مخلوق ہے جس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دیگر آسمانی کتابیں اور قرآن مجید کی صورت میں تاحیات رہنے والی کتاب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور نہ جانے کون کون سی دیگر مخلوقات کے مقام مرتبے کے باوجود حضرت انسان کو سب سے اشرف و اعلیٰ مخلوق قرار دیتے ہوئے اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ ہمارے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے بلند فرمایا ہے، دیگر مخلوقات کو وجود بخشا ہے، تو ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے اور سب سے اچھی صورت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ انسانی شکل و صورت سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مزین فرمایا۔ اس مخلوق کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ہمارا اور آپ کا، ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات کا خطاب ملا، سب سے افضل مخلوق کا ہمیں اور آپ کو لقب ملا، تو ہمارا اور آپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے جہاں وہیں اس پر بھاری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی۔ اس انسان کا ہی خاصہ ہے کہ وہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا خاصہ ہے کہ ہم نہ ناری ہیں نہ نوری، بلکہ اس کے لیے آزمائش کا ایک مکمل نظام وضع کیا گیا تاکہ اس نظام کے ذریعے انسان کی کامیابی اور ناکامی کو پرکھا جا سکے، اور اس دنیا میں بھی اور قیامت میں اس کے قابل تعریف یا قابل مذمت ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ جنت اور جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً انسان کے لیے ہی بنایا ہے۔ جنت کو اور جہنم کو اللہ نے بنایا تو حقیقتاً انسان ہی کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان ہی کے واسطے جنت اور جہنم کو بنایا۔ انسان کے اعمال و کردار اور اللہ کی طرف سے عائد ہونے والی
ذمہ داریوں کی ادائیگی کی بنیاد پر ہی اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہی وہ آخری مقام ہے کہ جہاں سے انسان کو کہیں نہیں جانا ہے۔ آج دنیا میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے وجود بخشا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا تو سب سے افضل مخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اللہ کی جو مخلوقات میں جسے سب سے زیادہ مرتبہ حاصل ہے، سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، جن کا معیار سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ نے اسی میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ حضرت انسان بنا کر کے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، تو جو ذمہ داریاں اللہ رب قدیر کی طرف حد سے ہمارے اور آپ پر عائد ہوتی ہیں، جو لاگو ہوتی ہیں، ان کا جب بھرپور طریقے سے ہم ادائیگی کریں گے، اپنے رب کے فرمان کے مطابق جب ہم دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے، تو کل جب قیامت کے دن جائیں گے، رب کے حضور ہماری پیشی ہوگی، تو اس وقت وہاں ہمارے لیے جنت ہوگی۔ جو ذمہ داریاں رب نے ہم پر لاگو کی ہیں، انہیں بھرپور اور مکمل طریقے سے جب ہم ادا کر لے جائیں گے تو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا میں رب کی پابندیوں کو پس پشت ڈال دیں گے، رب کی طرف سے جو فرمان ہم پر لاگو کیا گیا، جو فرمان ہم پہ عائد کیا گیا، اسے دنیا میں اگر ہم بھلا دیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں جہنم میں بھیجے گا، ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اور یہی وہ آخری مقام ہے کہ جہاں سے انسان کو کہیں نہیں جانا ہے۔ آج ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہاں سے نظام قدرت کے تحت کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج اللہ نے دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر کے ہمیں بھیجا، اچھی شکل و صورت میں ہمیں اور آپ کو بنایا، اور بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مزین فرمایا، لیکن اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو جانا ہے، کہ قدرت کا یہ نظام ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری۔ یہ دنیا میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے بھیجا تو ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہم نہیں آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں۔ اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ آج دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر شام ہو گئی تو صبح کی خبر نہیں کہ صبح ہوتی ہے یا نہیں، اگر صبح ہو گئی تو شام کی خبر نہیں کہ شام ہماری زندگی میں اب آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کب ہمارا بلاوا آ جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور موت مومن کا تحفہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، لیکن جنت اور جہنم میں جب بندہ پہنچ جائے گا، اللہ رب قدیر نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا انسان کے اعمال کو جانچنے کے لیے، اعمال کو پرکھنے کے لیے۔ آخرت کے دن اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں جب ہماری پیشی ہوگی، اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارے پاس اچھائیاں ہوں گی، تو اللہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دے گا۔ اگر اعمال میں خرابیاں ہوں گی، اگر اعمال بد ہوں گے، اعمال سیاہ ہوں گے، تو اللہ ہمیں جہنم میں بھیج دے گا۔ اور جنتیوں کے لیے ہمیشہ جنت ہی مقدر، اور دوزخیوں کے لیے آگ ہی ٹھکانہ قرار پائے گی۔ جہنم کا تصور کرتے ہوئے ذرا یہ بات سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود پیدا کیا، اللہ نے انسان کو خود پیدا کیا، فرشتوں جیسی عظیم مخلوق سے سجدہ کروایا، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہی خالق اپنی مخلوق کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے گا۔ عزیزان گرامی، اور یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا کے انسانوں کا یہ دستور ہے
یہ دنیا کے لوگوں کا معمول ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کو بڑے پیار اور محبت سے پالا کرتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی لوگوں کی بات ہے کہ اپنی اولاد کو والدین بڑی محبت سے، بڑے لگاؤ کے ساتھ، بڑے دلچسپی کے ساتھ ان کی پرورش کیا کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے آرام جسم و جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد یہی اولاد انہی والدین کے احسانات کا انکار کرتے ہوئے جب ان سے منہ موڑتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو یہی والدین جنہوں نے اس کو بڑے ارمانوں سے پالا تھا، بڑی محبت سے پالا تھا، بڑی شفقت سے پرورش کیا تھا، اسے خود سے جدا کرنے اور لا تعلق ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ دنیاوی لوگوں کا نظام ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس بھی اولادیں ہیں، ہم اور آپ بھی اپنی اولادوں کو کی جب پرورش کرتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شفقت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی ہر خواہش کو پوری کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اپنی ضرورت کو، اپنی خواہش کو ترک کر کے اپنی اولادوں کی پرورش میں کو پورا کرتے ہیں، اپنی اولاد کی ہر فرمائش کو پورا کرنے میں آج ہم اور آپ بھی کھرا اترتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کا کام ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نظام ہے۔ لیکن اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ کام نہ کرے، بلکہ خیر کو چھوڑ کر شر کا ساتھی بن جائے، تو پھر خالق سوائے رحم کی کوئی حجت نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے لوگوں کا نظام ہے کہ اپنی اولادوں کو بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے پالتے ہیں، لیکن وہی اولاد بڑی ہو کر کے جب ان کے باتوں سے منہ موڑا کرتی ہے، انہیں تکلیفیں دیا کرتی ہے، ان کو ستاتی ہے، تو والدین مجبوراً انہیں لا تعلق کرنے پہ مجبور ہو جاتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بندہ اگر ایک مرتبہ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں صدائیں لگاتا ہے، اللہ رب قدیر کو دل سے بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے 70 مرتبہ لبیک یا عبدی لبیک، بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ کتنا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب سے افضل ترین مخلوق بنایا، سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے، سب سے دیگر مخلوقات پر ہمیں اور آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب اللہ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا ہے تو ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں ہم اپنے قدموں کو پیچھے نہ بڑھائیں، بلکہ اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی بندگی میں، تسبیح و تہلیل میں، ذکر و اذکار میں ہر وقت کمر بستہ رہا کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا بھی کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا خالص ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے عبادت، اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے افضل بہترین مخلوق بنایا۔ تو ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ جب ہم پر اتنا کرم فرما رہا ہے، اللہ ہم پر اتنا رحیم ہے، تو ہم بھی ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے رب کو خوش کرنے میں ہر وقت لگے رہا کریں، اپنے رب کی بندگی میں، اپنے معبود کی تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار میں کبھی اپنے قدموں کو پیچھے نہ بڑھائیں، بلکہ ہمیشہ پیش رہا کریں، اللہ کی بندگی میں بھی، تسبیح و تہلیل میں بھی، ذکر و اذکار میں بھی، قرآن کی تلاوت میں بھی، اوراد و وظائف اور نوافل میں بھی ہمیشہ کمر بستہ رہا کریں۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر ہے،
اللہ اگر چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر دیتا، اللہ ہمیں کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے ہمارے اور آپ پر کرم فرمایا، اللہ نے ہمارے اور آپ پر رحم فرمایا کہ اشرف المخلوقات بنایا، انسانی شکل و صورت میں پیدا کیا، اور ہمارے اور آپ کے اعضاء میں مناسبت رکھی، ہمیں اور آپ کو جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، ہمیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، سننے کے لیے کان عطا فرمایا، بولنے کے لیے زبان دیا اور سننے کے لیے کان عطا فرمایا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مزین فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ قوت والا بھی بنایا ہے، سب سے زیادہ قوت والا بھی اللہ نے ہمیں اور آپ ہی کو بنایا ہے۔ آؤ نبی کی زبانی سنتے ہیں، حدیث مبارکہ سماعت کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتنی قوت والا، کتنی پاور والا، کتنی طاقت والا بنایا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب، شافع محشر، ساقی کوثر، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب قدیر نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین حرکت میں آ گئی، جب زمین کو وجود بخشا تو یہ زمین حرکت میں آ گئی، ہلنے لگی، تو اللہ رب قدیر نے بطور میخوں کے بڑے بڑے پہاڑ اس پر رکھ دیے، بڑے بڑے پہاڑ زمین میں دھنسا دیے، جس سے زمین ساکن ہو گئی، زمین کا حرکت کرنا بند ہو گیا، زمین متحرک ہو گئی، زمین کا متحرک ہونا بند ہو گیا، زمین رک گئی۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی زمین کو پہاڑوں نے حرکت کرنے سے روک رکھا، اتنی بڑی زمین کو پہاڑوں نے ہلنے سے روک لیا، متعجبانہ انداز میں رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا تیری مخلوق میں تو سب سے زیادہ قوت والے پہاڑ ہوئے، کیونکہ اتنی بڑی زمین کو ساکن کر دیا، اتنی بڑی زمین کو حرکت کرنے سے روک لیا۔ تو اللہ رب قدیر نے فوراً لوہا پیدا کیا۔ دیکھیں، بات پر غور کریں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے کتنی قوت سے نوازا ہے، کتنا طاقتور بنایا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ نے جب فرشتوں نے تعجب کیا تو اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، تو لوہے نے پہاڑ جیسی سخت چیز کو بھی کاٹ دیا۔ پھر فرشتوں نے تعجب کیا کہ سب سے زیادہ قوت پر تو لوہا ہوا، جس نے پہاڑ کو بھی کاٹ دیا، پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔ اللہ رب قدیر نے آگ کو پیدا کی، جس نے لوہے کو بھی پگھلا دیا۔ پھر فرشتوں نے تعجب کیا تو اللہ رب قدیر نے پانی پیدا کیا، جس نے آگ کو بھی قابو کر لیا، آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا، بجھا دیا۔ پھر فرشتوں نے تعجبانہ انداز میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیری مخلوق میں تو سب سے زیادہ قوتور پانی ہوا، جس نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا، آگ کو بھی بجھا دیا، اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ تو اللہ رب قدیر نے ہوا پیدا کر دی، جس نے پانی کے رخ کو بھی بدل دیا، پانی کے رخ کو بھی ہوا نے پھیر دیا، دوسری جانب کر دیا۔ فرشتوں نے پھر تعجبانہ انداز میں عرض کیا، مولا تیری مخلوق میں تو سب سے زیادہ قوت والی مخلوق ہوا ہے، جس نے پانی کے رخ کو بھی موڑ دیا، پانی کے رخ کو بھی ہوا نے پھیر دیا۔ تو اللہ رب قدیر نے جب ہوا کو پیدا کیا، پانی کے رخ کو موڑا، تو جب فرشتوں نے پھر تعجب کیا، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا آخر تیری مخلوق میں سب سے زیادہ قوت والا ہے کون؟ اے مولا تو ہی بتا دے کہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ قوت والی شے کون سی مخلوق ہے، سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، میری مخلوق میں سب سے زیادہ قوت والا، سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے، اور وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان جو داہنے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے۔ میری مخلوق میں سب سے زیادہ قوت والی مخلوق، طاقتور مخلوق انسان ہے۔ تو ہم اور آپ انسان ہیں،
ہمیں اور آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا بنایا ہے، اور نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ اگر تم سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتے ہو، سب سے زیادہ قوت والے بننا چاہتے ہو، تو اپنی اچھائیوں پہ پردہ ڈالنا سیکھو، اپنی نیکیوں کو یہ پردہ پوشی کرنا شروع کر دو۔ اگر کوئی خطا ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں اتنا گڑ گڑاؤ، اتنا رو کہ اللہ رب قدیر اس خطا کو معاف فرما دے، اور جب نیکی کرو تو اسے بھول ہی جاؤ، اس پر پردہ ڈال دو کہ تم نے نیکی کیا بھی۔ سب سے زیادہ قوتور بننے کی پہچان نبی نے ارشاد فرمائی، سب سے زیادہ طاقتور بننے کی پہچان یہ مصطفیٰ کریم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، انسانی شکل و صورت سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مزین فرمایا، ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے، دیکھنے، سننے، بولنے، چلنے کی صلاحیت سے اللہ نے مالا مال فرمایا۔ تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داریاں کچھ بنتی ہیں، ہمارے اور آپ کے بھی فرائض کچھ بنتے ہیں کہ جب اللہ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا ہے، اللہ نے ہم پر اتنی مہربانیاں فرمائی ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے معبود کو جس طریقے سے ہو سکے اس طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ہمہ وقت اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہا کرے، اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے تر رکھا کریں، تاکہ اللہ رب قدیر ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے بولنے میں جو خامیاں، جو غلطیاں، جو لغزشیں، جو خطائیں عمدن یا سہون ہو گئی، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سینوں میں روشن کر لیجئے عشق رسالت کا چراغ، پھر کبھی ملیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔